امن و امان ہو جائے گا، یہ ماتمی جلوس بند ہو جائے۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آج پھر طے کر کے اٹھیں کہ تراویحیں بھی بند ہوں گی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کی یہ مجلس پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ خاص طور پر ظالم یا ظالم کی اولادیں مظلوم اور مظلوم کے چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ظالم کے خلاف اور جابر کے خلاف تاریخ ابدیت میں، تاریخ بشریت میں سب سے بڑی جدوجہد کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا تمام تر برائیوں کے خلاف ایک جہاد کا نام ہے۔ کربلا تمام تر خوبیوں کی حمایت میں ایک جہاد کا نام ہے۔ کربلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بولتی تصویر ہے۔ کربلا کو سمجھنے والوں کا انداز زندگی کچھ اور ہے۔ کالے کپڑے پہننے والوں کا جینا کچھ اور ہے۔ جیو علی کی طرح، دنیا سے جاؤ حسین کی طرح۔ میں کہتا ہوں کہ جیو بھی حسین کی طرح، مرو بھی حسین کی طرح۔ عجیب آیت ہے، عجیب پیغام ہے، عجیب انداز سے پروردگار عالم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، قول بولنا، یہ مائک، یہ آواز، یہ روڈ پہ نکلنا۔ میں ایک بہت بڑے پاکستان کی سطح کے فورم پر تھا، ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا ادب بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، اس لیے میں نام بھی نہیں لیتا، اشارہ بھی نہیں دے رہا۔ انہوں نے اس فورم پہ کہا کہ پاکستان میں ازداری کے جلوسوں کو بند کروا دو، امن ہو جائے گا، امن و امان ہو جائے گا، یہ ماتمی جلوس بند ہو جائے۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آج پھر طے کر کے اٹھیں کہ تراویحیں بھی بند ہوں گی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وعلی۔ کسی کے نزدیک عزاداری غلط بدعت ہے، اور ہمارے نزدیک اور بہت سارے آپ کے کام ہیں جو ہمارے نہیں، اسلام کے نزدیک بدعت ہے۔ تو بھائی برداشت کرو، ہم تمہیں اور تم ہمیں۔ ہر ایک کو اس ملک میں جینے کا حق ہے۔ یہ پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ۔ یہ ملک سنی شیعہ دونوں نے مل کے بنایا، یہاں دونوں کے حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ ہم تمہارے حقوق کی پاسداری کریں، تم ہمارے حقوق کا خیال رکھو۔ لیکن جب ایک بھی بات کی بار بار رٹ لگائی جائے گی تو پھر انہیں قرآن کی آیت بھی سنائی جائے گی۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے، مگر آیت میں آخر میں اللہ لگا کر اللہ نے پہلے والے سارے پیغامات کو برعکس کر دیا۔ یعنی لفظ اللہ کے ساتھ جو پہلے کہا گیا ہے وہ بالکل برعکس ہو جائے گا، استثناء لگا دیا جائے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ مظلوم آواز اٹھائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ جی عزیزو، بات بہت روشن ہے۔ یہ آج شہروں کی مجلس جناب زینب کی فتح کا دن ہے۔ شیر خدا کی بیٹی نے شیر بن کے کوفہ گزارا، شام کی منزلوں کو گزارا۔ شیر خدا کی شیر بھی بیٹی نے شام کا دربار گزار دیا۔
شام کا زندان گزار دیا، مگر اپنے بھائی کے پیغام سے ایک بال برابر بھی جناب زینب کی سوچ بدلی نہیں۔ حدیث عشق، ذوالفقار جونیئر بیٹھے ہیں، حدیث عشق علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، عشق کی داستانیں تو دو ہی ہیں، کربلا اور دمشق۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ ایک عشق کی داستان کو امام حسین نے لکھا اور ایک عشق کی داستان کو جناب زینب نے لکھا۔ کربلا عاشقوں کا معرکہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل کی منزلوں سے بالا تر جب عقل کمال پر پہنچتی ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے جسے عشق کہا جاتا ہے۔ عشق عقل کے خلاف نہیں ہے، مگر عقل پر رکے رہ جانے والے لوگوں کو اقبال پسند نہیں کرتے۔ اقبال عقل پہ رکے رہ جانے، عقل کی منزل پہ ٹھہر جانے والوں کو اقبال پسند نہیں کرتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عقل کے بعد بھی ایک وادی ہے، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم وادی عشق میں داخل ہو، لہذا عقل کو کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ مجھے اقبال ہی یاد آ رہے ہیں، کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ میں دیکھ رہا ہوں نا آج اللہ بھی امتحان لے رہا ہے عزاداروں کا، گرمی میں شدت ہے، اور یہی تو پھر لطف ہے عبادت میں۔ عبادت تو ہے ہی وہ جس میں تکلیف ہو۔ تو میں بعض دوستوں کو دیکھ رہا ہوں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، دائیں بائیں میرے پورا 1-1.5 لاکھ آدمیوں کا مجمع ہے، اور یہ بہت سے لوگ، تو یہ عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تکلیف میں بیٹھے نا، بعض لوگوں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہوئی، اور میں نے قریب بلا کے جوڑ جوڑ کے بٹھا دیا، کسی کو گھٹنا اپنا سیدھا کرنا ہوگا تو برابر والے کو لگے گا۔ جی بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن روح کو غذا مل رہی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر عبدال صاحب عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ جو صرف عقل پر رکے بیٹھے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں کہاں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ انہیں کیا پتا کہ عقل کے بعد والی منزل کو عشق کہا جاتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی۔ عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہی اور عشق آگ میں کود گیا۔ بتائیے آگ میں کودنے والا آج بھی ابراہیم خلیل ہے یا نہیں؟ یہ جو عشق الہی کی آگ ہے، اس میں کودنے والوں میں سب سے بڑا نام حضرت ابراہیم کا، اور عشق الہی کی آگ میں ان سے بھی بڑا نام حسین کا۔ میں نے کیسے کہہ دیا ان سے بھی بڑا؟ یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہی بات بہت سے لوگوں کے، کہ شیعہ حضرات نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، ختم الرسول کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ بعض لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کوئی بات نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، آج نہیں کل سمجھ میں آئے گی۔ گفتگو کی جہاد جاری رہنا چاہیے۔ کیوں سب سے بڑے عاشق جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں عشق الہی کی آگ میں اپنے آپ کو کھلا دیا، جب جا رہے تھے نا، پھینکا گیا تھا منجنیق میں رکھ کے حضرت ابراہیم کو، قریب جا کے بھی ڈال نہیں سکتے تھے، اتنی دور تک تپش تھی آگ کی۔ ایک ٹوکری میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو گھمایا، منجنیق کو گھمایا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم کو پھینک دیا گیا، اس منجنیق کو پھینک دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم اس میں جا رہے تھے نا، تو تلاتم بپا تھا فرشتوں میں۔ جبریل امین نے کہا یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا کے بات کرو۔ جیسے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کہا حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے انتہائی اطمینان کے ساتھ فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے۔
تو کہنے لگے کہ پھر کہیے میں انہیں پہنچا دوں، کہیے میں اللہ کو آپ کا پیغام پہنچا دوں۔ تو کیا جواب ہے حضرت ابراہیم کا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سؤالی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اب میری حاجت ہی کوئی باقی نہیں، اس کی توجہ میری طرف ہے۔ یہ لب و لہجہ، یہ انداز، یہ طریقہ ایک عاشق کا ہوتا ہے۔